السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کروں گا۔ آپ سب لوگ اس احادیث کو یاد کر لیں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور رداء پہننے کے بعد اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ آپ نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہبند پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری۔ آپ سوار ہوئے اور بیدا سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر آپ جب مکہ پہنچے تو ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ حجون پہاڑ کے نزدیک مکے کے بالائی حصے میں اترے۔ حج کا احرام اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں، پھر اپنے سروں کے بال ترشوا کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اس طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1545۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔